اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان طارق۔ یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ رشتے ناتے، یہ دریا کے بہتے ہوئے صاف ادارے، یہ آتش کی سوزش پہ اڑتے شرارے، یہ بادشاہی، یہ فقیری، کچھ بھی نہ ہوتا فلک پہ، یہ کہکشاں بھی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، تم بھی نہ ہوتے، یہ جہاں بھی نہ ہوتا، وہ جہاں بھی نہ ہوتا، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ ناظرین، میں عشق میں بہہ کر نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی میں یہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس بات پر کوئی شک نہیں رہ جاتی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول خدا محبوب خدا نہ ہوتے، کائنات بھی نہ ہوتی، لیکن ایک اور اعلان 1450 سال پہلے ہی تمام جہانوں کے پالنے والے، سورج اور چاند کے بنانے والے، جن و انس کو پیدا کرنے والے، کائنات کے خالق اور مالک نے کر دیا تھا، ما کان محمد ابا احدہم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ علی کل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں نہ کسی کے باپ ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظر گرامی، آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بعد نہ نبی کوئی آیا ہے نہ کوئی نبی آئے گا، لیکن سب جانتے ہیں کہ دور خلافت سے جھوٹے دعوے دار سامنے آتے گئے اور نبوت کا اعلان کرتے رہے، لیکن حق کے ماننے والوں نے، سینوں میں ایمان کی طاقت رکھنے والوں نے ہمیشہ ایسوں کو جہنم کا دروازہ دکھایا۔ دور حاضر میں بھی ایسے فتنے کو کالعدم قرار کرنے کے لیے سب سے بہترین رستہ قانون سازی تھا۔ پاکستان میں عشق رسول رکھنے والوں نے کر کے دکھا دیا۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ ٹھیک 48 سال پہلے آج کے ہی دن شیطان کے چیلوں کو کالی ضرب لگی اور قومی اسمبلی میں رسول خدا کو آخری نبی نہ ماننے والوں قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یقیناً اس کارنامے کا صحرا بہت سے بزرگان دین کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں مین کردار ادا کرنے والے شخصیت شاہ احمد درانی صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا ایسا مقدمہ لڑا کہ قادیانیوں کے پیشواؤں کے پیر اکھڑ گئے، اور پھر انہوں نے حکومتی ارکان کو بھی اپنے موقف پر قائل کر لیا۔ یوں آئین پاکستان میں ایک اور شق کا اضافہ ہو گیا۔ جو شخص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی یا مطلب، کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کے دعویٰ کرنے والوں کو پیغمبر یا مذہبی مسلح مانتا ہو، آئین یا قانون کے مقصد کے لحاظ سے مسلمان نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلوں کو سجائیں۔ آخر میں ایک شعر: تمہارے بعد پیدا ہو کوئی نبی نہیں ممکن، ختم نبوت ہے تم پر کہ خاتم الانبیاء ہو تم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ آنے والی نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔